رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی دا لکھوخا شکر ہے کہ جس نے زندگی دے اندر ایک دفعہ پھر سانوں اے موقع عطا کیتا اور الحمدللہ اے بزم عاشقاں بزم محمدیہ سیفیہ آستانہ علیہ پنڈوری شریف میں جو روزانہ کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، اس محفل پاک میں اور اس چینل پر جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہمیں دیکھتے ہیں، SCZ سیفی چینل ظفروال، ہم تمام کو اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں۔ الحمدللہ آج ہماری بزم میں حضرت علامہ مولانا عظیم مذہبی سکالر پروفیسر قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب جو کہ کراچی سے تشریف لائے ہیں، ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج وہ شان اہل بیت بیان کریں گے اور ہم لوگ ان سے شان اہل بیت سنیں گے۔ تو بلا تمہید میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ شان اہل بیت بیان فرمائیں اور انشاءاللہ ہم سب سنیں گے۔ ان کی آمد سے پہلے یہ محفل بھی لگی ہوئی ہے، آپ لوگ یہ محفل نہیں دیکھ رہے لیکن یہ نظروں کے سامنے محفل ہے، تو آپ کی آمد سے پہلے ایک نعرہ ہو جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان اولیاء جاری رہے گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بعد حمد و صلات کے اس بزم کے بانی پیر طریقت رہبر شریعت
صوفی محمد اکرام اللہ سیفی رضوی اور عزیز طلبہ حاضرین محترم، ظفروال پنڈوری شریف میں ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو اور آپ سب کی سماعتوں کو قبول فرمائے۔ ماہ محرم کا آغاز ہے۔ ماہ محرم اسلامی سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے۔ ہماری تاریخ اللہ کی راہ میں قربانیوں سے عبارت ہے۔ ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے سب کچھ قربان کر دینا اہل ایمان کا شیوا ہے۔ ذی الحج کا دوسرا عشرہ آتا ہے تو ہم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عظیم شہادت کو یاد کرتے ہیں جو یہ درس دیتی ہے کہ امت کے اتفاق اور اتحاد کے لیے کس طرح خلیفہ سوم نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن امت میں اپنی زندگی میں دراڑ نہیں پڑنے دی۔ پھر جب ماہ ذی الحج اپنے اختتام پر اور محرم کا آغاز ہوتا ہے تو ہمیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یاد آتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم محرم میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پیارے رفقا کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ محرم کا آغاز ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ذہن منتشر ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ ملک سواد اعظم اہل سنت کا ہے۔ اہل سنت کی پہلی ذمہ داری اپنی آنے والی نسل کو صحیح عقائد سے آگاہ کرنا، صحابہ کرام کی تقدیس اور اہل بیت اطہار کی عظمت کا تذکرہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذمہ داری اہل سنت کی ہے کہ اگر کوئی طبقہ مختلف انداز میں مختلف طریقے سے محرم منا رہا ہے تو آپ کی پہلی کاوش اور کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی فتنہ، کوئی فساد، کوئی ایسا اختلاف نہ ہو جس سے ملک انتشار کی طرف جائے۔ عزیزان من، جب ماہ محرم کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس مہینے میں تاریخ کے عظیم واقعات نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شب عاشور اور یوم عاشور یعنی 10 محرم ان ایام میں سے ہے جن ایام کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں خاص طور پر مقبول ہیں۔ مدینہ طیبہ میں حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آ کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، مدینہ کے
اطراف میں رہنے والے یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس دن جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی یاد کا زیادہ حق ہم پر ہے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ہم 9 کو بھی روزہ رکھیں گے اور 10 کو بھی روزہ رکھیں گے تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گوارا نہیں کہ روزہ رکھنے میں یہودیوں کی مشابہت، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے گوارا ہوگا کہ ہم لباس میں یہودیوں کی مشابہت کریں، ہم فکر میں یہودیوں کی مشابہت کریں۔ من تشبہ بقوم فہو من، جس نے کسی قوم کی شباہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہوا۔ عزیزان من، محرم قربانیوں کا مہینہ ہے۔ محرم صرف سبیل لگانے کا، حلیم کھانے کا اور شربت بانٹنے کا نام نہیں، بے شک جائز رقم سے لگائی جانے والی وہ سبیل جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کو پانی پلانے کے لیے یا شربت تقسیم کرنے کے لیے قائم کی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یقیناً نیاز حلیم پہ ہو، بریانی پہ ہو، قورمے پہ ہو، دال چاول پہ ہو، دال روٹی پہ ہو، ہر وہ رزق جو اللہ نے جائز اور حلال قرار دیا، اپنی حیثیت کے مطابق اس کو تقسیم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف چند رسومات کو محرم سمجھ لینا، صرف حلیم اور لنگر کو محرم سمجھ لینا کافی نہیں، بلکہ اصل میں ہماری توجہ اس فلسفے کی طرف ہونی چاہیے جو فلسفہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے سامنے پیش کیا۔ ذرا غور فرمائیے، آج ہم میں سے کتنے علماء، کتنے پیران کرام، کتنے سجادہ نشین، کتنے مشائخ، کتنے درگاہوں کے متولی حضرات وقت کے یزید کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آج ہم حکمرانوں کے حاشیے چڑھاتے ہیں، آج ہم حرام کو حرام کہنے سے ڈرتے ہیں، اور جب ہم سے سوال کیا جائے کہ تم انقلاب کے راستے میں کیوں نہیں آتے، مجھے یہ کہنے میں فخر ہے کہ میرے عزیز پیر کرام اللہ سیفی کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ جب اس ملک میں تحفظ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے اشاعت و ترویج کے سلسلے میں دھرنے ہوئے تو قبلہ پیر صاحب نہ صرف دھرنوں میں شریک ہوئے بلکہ پابند سلاسل بھی ہوئے، اور عشق و محبت کے اس راستے میں سلاخوں کے پیچھے بھی راتیں بسر کی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بعض مشائخ اور پیران کرام ڈرتے ہیں جیلوں سے، مشکل حالات سے، کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آستانے میں اللہ اللہ کرتے ہیں۔ عزیزان من، میری بات پہ توجہ فرمائیے گا، یہ تمام دنیا میں قائم آستانے یا خانقاہیں بلکہ مزارات، اگر ان کا تقدس ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ اطہر کے خاک کے ایک ذرے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور امام حسین تو اس درگاہ کے سجادہ نشین تھے، وہ نواسہ رسول تھے۔ اگر صرف آستانے میں بیٹھ کر ذکر کرنا کافی ہوتا، صرف آستانے میں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کافی ہوتی تو امام حسین مدینہ طیبہ میں بیٹھ جاتے اور کہتے کہ میں تو بیٹھ گیا، بس میرے نانا کا مزار ہے، دنیا آتی ان کے ہاتھ بھی چومتی، قدم بوسی بھی کرتی،
عقیدت و احترام سے تذکرہ بھی کرتی، نذرانے بھی پیش کرتی، ان کے نام پر تو لوگ جانیں پیش کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن آپ نے سبق دیا اور درس دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پامال ہونے لگے، جب اللہ کے نبی کے قائم کردہ نظام کو توڑا جائے، جب یزید شریعت کو پامال کرے، تو پھر لازم ہے کہ میدان میں نکلا جائے. اور امام عالی مقام نے مدینہ طیبہ چھوڑا، مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کیا، اور پھر حج جیسی عبادت کے موقع پر حج کو عمرے سے تبدیل کیا. دوسروں کے چندوں پہ حج کرنے والوں، اپنے نام کے ساتھ حاجی اور الحاج لکھنے والوں، محرم یہ بتا رہا ہے، امام حسین کا طریقہ یہ بتا رہا ہے کہ بے شک جس پر فرض ہو حج اسے حج کرنا لازم ہے، لیکن اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کو بچانے کے لیے جہاد کرنا بھی لازم ہے. امام حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور چلے کوفہ کی طرف، اور پھر حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے پہنچے میدان کربلا میں. آپ جانتے تھے کہ راستہ کٹھن ہے، جان جائے گی، اولاد بھی قربان ہوگی، خیموں کو آگ بھی لگے گی، بھوک اور پیاس کو برداشت بھی کرنا ہوگا. حاضرین محترم، یزید کا لشکر اور سامنے کھڑے ہوئے مخالفین جانتے تھے، ابن زیاد کا لشکر جانتا تھا کہ یہ امام حسین رسول اللہ کے نواسے. وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کے نواسے، لیکن وہ کہتے تھے تنخواہ تو ہمیں ابن زیاد دے گا، تنخواہ تو یزید دے گا. آج بھی اگر ہم اپنی روٹی کے لیے، اپنی عزتیں بچانے کے لیے، اپنے عہدوں کے لیے، اپنی دال روٹی کے لیے گھر میں بیٹھ گئے اور وقت کے یزیدوں کا مقابلہ نہ کیا، تو پھر ہم سوچیں کہ ہم یزید کے حامی ہیں یا امام حسین کے نام لے آئیں. امام حسین ان کو یاد دلا رہے تھے کہ دیکھو تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اس کا نواسا ہوں، اور وہ حسین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ اقدس پر سوار ہو جائے تو حضور سجدوں کو طویل کرتے ہیں. وہ حسین کہ حسنین کریمین اگر مسجد نبوی میں آئے، صحن میں کم سنی کے باعث گرتے پڑتے آگے بڑھے تو حضور خطبہ چھوڑ کر آگے بڑھے، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اٹھا کر لائیں، زانوں پر بٹھائیں اور کہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک قرآن صحیح کہتا ہے یہ اولاد اور یہ مال تمہاری آزمائش بن جاتے ہیں. وہ حسین جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گود میں لے کر چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے، جب صحابہ سوال کرتے کہ یا رسول اللہ بچوں کو چومتے ہوئے تو دیکھا ہے لیکن سونگتے ہوئے نہیں دیکھا، تو آپ فرماتے تھے بے شک بچوں کو چوما کرتے ہیں، پھولوں کو سونگا کرتے ہیں، یہ میرے بیٹے بھی ہیں اور جنت کے پھول بھی ہیں، اس لیے انہیں چومتا بھی ہوں اور سونگتا بھی ہوں. وہ حسین جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ حسنین کریمین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، وہ حسین میدان کربلا میں جوان سال علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی پیش کرتے ہیں جو شبیہ رسول ہیں. کم سن 6 ماہ کے علی اصغر کی قربانی پیش کرتے ہیں اور تاریخ کو بتا دیتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے جوان لخت جگر بھی قربان اور سب سے کم سن بیٹا بھی قربان. وہ علی اصغر
جنہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ تیر کھا کر روتے ہیں یا مسکراتے ہیں. وہ حسین کی استقامت کو سلام، جن کی بہن بی بی زینب اپنے کردار سے دنیا بھر کی عورتوں کو ایک سبق دیتی ہے کہ دین کے لیے اپنے گھرانے کو قربان کر دینا اور پھر یزید کے سامنے ڈٹ جانا اسلام ہے. وہ حسین جن کی ننھی سکینہ یہ درس دیتی ہے امت کو کہ کم سنی ہو، راستے دشوار ہوں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دینا حسینیت ہے. اور وہ حسین جو پورے گھرانے کو قربانی کے لیے پیش کر کے خود بھی قربان ہو جاتے ہیں، اور 10 محرم یوم عاشور کو شہادت سے پہلے اپنا سر سجدے میں رکھ کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. اے نماز سے بھاگنے والوں، اے ڈھونگ رچانے والوں، لوگوں کے سامنے یہ کہنے والوں کہ ہمارے سجدے تو مکہ و مدینہ میں ہوتے ہیں، اے حسین کی آل سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اے حسینی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، ذرا بتاؤ کہ تمہارے کتنے سجدے قضا ہوتے ہیں اور کتنی نمازیں ادا ہوتی ہیں. امام حسین تو درس دے رہے ہیں کہ جسم لہو لہان بھی ہو جائے تو سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے. اور امام حسین نے اپنی قربانی پیش کر کے یہ تاریخ رقم کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین، ان کی لائے ہوئی شریعت اتنی قیمتی ہے کہ سب کچھ قربان کر کے بھی شریعت بچ جائے تو سستا سودا. یہی وجہ ہے کہ سارا زمانہ امام حسین سے محبت کرتا ہے، اور بالخصوص ہم امام حسین کا تذکرہ منفرد انداز میں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے امام حسین کو اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ کے شان اقدس پہ دیکھا. ہم نے امام حسین کو اپنے پیارے محبوب دو عالم کی گود میں دیکھا. ہم جانتے ہیں کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہوتے ہیں. آؤ اس محرم کو ایک منفرد انداز میں بنائیں، یہ عہد کریں کہ وقت کے ہر یزید کا مقابلہ کریں گے، عقیدہ ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت کے لیے کوشش کریں گے. دعویٰ نہیں غلامی شبیر کا، مگر ہم نے یزید وقت کو سجدہ نہیں کیا. ہم کسی طاقت کو نہیں مانتے، ہم کسی قوت کو نہیں مانتے. ہمیں اگر بھروسہ ہے تو اللہ اور اس کے رسول پر. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کربلا واقعات بیان کرنے کا نام نہیں، بلکہ کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا جنگ ہے وقت کے سلطانوں سے. آج بھی ایک طرف یزید اور ایک طرف حسینی لشکر ہے. آؤ حسینی لشکر میں شامل ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہتے رہ جائیں کہ میں حر ہوں اور لشکر یزید میں ہوں، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا. نہیں، اس لشکر میں شامل ہو جائیں جو علماء حق کا لشکر ہے، جو ہر دور میں حق کی طرف گامزن ہے. کوشش کریں اس ملک میں انقلاب نظام مصطفیٰ کی، تحفظ ناموس رسالت، عقیدہ ختم نبوت کی تحریک کو مضبوط کرنے کی، تاکہ میدان حشر میں آقا و مولا محمد رسول اللہ کے پیارے پیارے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر نصیب ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کے صدقے میں ہمیں شفاعت کبریٰ نصیب ہو. اللہ اور اس کا حبیب میرا حامی و ناصر ہو.